بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ڈے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ٹائیگر کاؤنٹر کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کو نام لے کر پکارا تو وہ چونک کر مڑا اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑنے لگی، کیونکہ یہ راڈش کلب کا اسسٹنٹ مینیجر کولون تھا، جو اس کا گہرا دوست تھا۔ کولون کو انڈر ورلڈ کا کیڑا یا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا تھا۔ تم ادھر کیسے نظر آ رہے ہو کولون؟ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تو یہاں مینیجر سے ملنے آیا تھا، آپ کیسے؟ کولون نے کہا۔ ایک ٹریسنگ کے سلسلے میں کام کر رہا تھا، اچھا ہوا تم مل گئے، آؤ بیٹھ کر کافی پیتے ہیں، ٹائیگر نے کہا، اور کولون نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ایک سائڈ پر موجود ٹیبل پر بیٹھ کر انہوں نے ویٹر کو ہاٹ کافی لانے کا کہہ دیا۔ یہ بتاؤ کولون کہ ڈینین اس وقت کہاں ملے گا؟ ٹائیگر نے کہا۔ ڈینین اپنے کلب میں ہوگا، بلو مون کلب یہاں سے قریب ہی ہے، کیوں؟ کولون نے کافی کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ کیا وہ مستقل وہیں رہتا ہے؟ ٹائیگر نے بھی کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن بات کیا ہے، کھل کر بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں، کولون نے کہا۔ اب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے میں اپنے استاد عمران صاحب کے فلیٹ کی سیڑھیاں نیچے اترا اور نیچے موجود اپنی کار کی طرف بڑھا تو ایک سرخ رنگ کی کار سے مجھ پر مشین گن کا برسٹ مارا گیا۔ قدرت کو منظور تھا کہ میں بچ گیا۔ پھر دوسرا برسٹ مارا گیا، لیکن میں پہلے ہی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ پھر حملہ آور کار سمیت فرار ہو گئے۔ میں نے سرخ رنگ کار کا سراغ لگایا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ کار بلو مون کلب کے مالک اور جنرل مینیجر ڈان کی ہے۔ میں نے ڈان پر چڑھائی کر دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ حملہ کرنے والا ڈینین تھا۔ اب میں اسے تلاش کرتا ہوا یہاں آیا ہوں کہ تم مل گئے ہو، ٹائیگر نے کہا۔ ڈان کا کیا ہوا؟ کولون نے پوچھا۔ جو ایسے لوگوں کا ہو سکتا ہے، فنش کر دیا میں نے اسے، کیونکہ اصل حملہ تو اس نے کرایا تھا مجھ پر، ٹائیگر نے کہا۔ تو پھر آپ کو وہاں پہچان لیا گیا ہوگا، وہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، کولون نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میں نے ماسک میک اپ کیا ہوا تھا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تم اب ڈینین کو فنش کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ ڈان کی موت کے بعد اب ڈینین ویسے بھی تم پر مزید حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ڈان کے حکم پر ہی کام کر رہا تھا، کولون نے کہا۔ سوری کولون، اس نے مجھ پر کھلے عام حملہ کر کے اپنے لیے ہر قسم کی رعایت ختم کرا دی ہے۔ تم صرف اتنا بتا دو کہ ڈینین کی رہائش گاہ کہاں ہے اور مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ تاکہ تم پر کوئی حرف نہ آئے، ٹائیگر نے کہا۔ ڈینین کی رہائش گاہ البرٹ کالونی میں ہے۔ البرٹ روڈ پر یہ کالونی خاصی قدیم ہے۔ اس کی کوٹھی نمبر 26 میں ڈینین رہتا ہے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ ڈان کی موت سے ڈینین سمجھ سکتا ہے کہ یہ تم نے کیا ہے، اور وہ بھی اسی طرح ڈان کو اپنا استاد سمجھتا ہے جس طرح تم عمران کو اپنا استاد سمجھتے ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم میک اپ میں رہو، کولون نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے، مشورے کا شکریہ، میں اس پر عمل کروں گا، ٹائیگر نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر کولون تو اندرونی طرف مڑ گیا، جبکہ ٹائیگر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بڑی جیپ تیزی سے سنگلاخ علاقے کی تنگ اور خطرناک سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر نعمانی اور عقبی سیٹ پر چوہان اور خاور بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس جیپ پر دارالحکومت سے سنگلاخ علاقے میں پہنچے تھے۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد اب وہ کاروش شہر کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ان کا ٹارگٹ کالے کلب کا مالک اور جنرل مینیجر سورج خان عرف کالا تھا، جس نے ایک پیشہ ور قاتل گوبز کے ذریعے فضل خان کو ہلاک کرایا تھا۔ انہیں فضل خان کی موت یا زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ دراصل اس کالے خان سے یہ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اسلحے کے سمگلر اسلحے کے ڈھیر دارالحکومت میں کیوں اور کس کے کہنے پر سپلائی کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے اصل کردار کون ہے۔ اس کالے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے صدیقی؟ کوئی اور بڑا اسمگلر ہوگا؟ کیا ہم اس طرح اصل مشن مکمل کر لیں گے؟ نعمانی نے کہا۔ اس کے علاوہ اور تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، صدیقی نے کہا۔
میرے خیال میں ہم سے پہلے عمران صاحب اس بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے، اس لیے ہمیں خاموش ہو کر بیٹھ جانا چاہیے۔ عقبی سیٹ پر بیٹھے خاور نے کہا۔ اب بھی ہم بیٹھے ہی ہیں، کون سا کام ہو رہا ہے؟ چوہان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو کسی نہ کسی بہانے حرکت میں تو ہیں، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اصل میں جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے، ہم سب اس سے نظریں چرا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کو بین الاقوامی سازش کے تحت تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ میں عمل ہو رہا ہے۔ ابھی ابتدائی کام ہو رہا ہے اور وہ ہے دارالحکومت میں اس قدر حساس اور جدید اسلحہ اکٹھا کر لینا کہ حکومت چاہے بھی تو اسے چیک نہ کر سکے۔ اس کے بعد کرمنل گروپوں اور مافیاز کو یہ اسلحہ دے کر ایک دوسرے سے لڑا دینا۔ پھر ظاہر ہے موت کا طوفان برپا ہو جائے گا، ہر طرف قتل عام ہوگا، بے گناہ لوگ مریں گے، پورے ملک میں واویلا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ وقت آ جائے گا کہ پولیس سمیت تمام سیکیورٹی ایجنسیاں ناکام ہو جائیں گی، حکومت منجمد کر دی جائے گی اور عوام خود ہی دوسرے ممالک کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دینا شروع کر دیں گے۔ اس طرح دنیا کا ایک عظیم ملک عظیم المیہ سے دو چار ہو کر رہ جائے گا اور یہاں ہمارے دشمنوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس تمام پلاننگ کے پہلے مرحلے پر کام ہو رہا ہے، اور اگر ہم اس مرحلے کو ہی روکنے اور ان طاقتوں کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ملک کو ملک اور بے گناہ عوام کو بچانے اور دشمنوں کی خوفناک سازش کو بھی ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صدیقی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب کے چہروں پر شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ ہم شرمندہ ہیں صدیقی، ہمیں ان گھمبیر حالات میں اس قدر خوفناک سازش کا تصور ہی نہیں تھا۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم واقعی کام کر رہے ہیں۔ چوہان نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو شکر ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے، اور یہ بھی شکر ہے کہ سمجھ بھی بر وقت آئی ہے۔ ہم کاروش شہر میں داخل ہونے والے ہیں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے، اور پھر واقعی وہ ایک بڑے پہاڑی شہر میں داخل ہو گئے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں کلب میں ہی اس کالے سے پوچھ گچھ کرنی ہے؟ نعمانی نے کہا۔ نہیں، ہم نے اسے اغوا کر کے یہاں ایک رہائش گاہ پر لے جانا ہے، پھر اس سے تفصیل سے پوچھ گچھ ہوگی، صدیقی نے کہا۔ تو پہلے رہائش گاہ حاصل کرنا ہوگی، نعمانی نے کہا۔ یہ کام ہو چکا ہے، میں نے یہاں اپنے ایک دوست کے ذریعے یہاں کی ایک معروف کالونی میں ایک کوٹھی کو کرائے پر لے لیا ہے۔ کوٹھی کے باہر نمبروں والا لاک لگا ہوا ہے، اور ہم پہلے اس رہائش گاہ پر جائیں گے، پھر وہاں سے کالا کلب جائیں گے، صدیقی نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ایک درمیانی سائز کی کوٹھی میں تھے۔ صدیقی نے سب سے پہلے یہاں موجود ایک تہہ خانے کو چیک کیا تاکہ کالے خان سے وہاں پوچھ گچھ کی جا سکے، اور واقعی اس کوٹھی میں تہہ خانہ اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ صدیقی مطمئن سا دکھائی دینے لگا تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ سب جیپ میں سوار ہو کر کوٹھی سے باہر نکل آئے، اور پھر تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد جیپ ایک 2 منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی تھا۔ پارکنگ میں موجود گاڑیوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اور وہ سب کی سب جیپیں ہی تھیں، کیونکہ یہاں پہاڑی سڑکوں پر چلنے کے لیے کاروں کے بجائے جیپیں ہی زیادہ مناسب تھیں۔ جیپ روک کر وہ سب نیچے اترے، صدیقی نے جیپ لاک کی، اور پھر وہ سب آگے پیچھے چلتے ہوئے کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہاں پارکنگ کے لیے کوئی کارڈ وغیرہ نہیں دیے جاتے تھے، البتہ مسلح سیکیورٹی گارڈز یہاں موجود تھے جو ہر گاڑی کو نظروں میں رکھتے تھے۔ کلب کا ہال خاصا بڑا تھا، اور وہاں موجود لوگ اپنے انداز، شکل و صورت اور پہناوے ہر لحاظ سے گھٹیا ٹائپ کے بدماش اور جرائم پیشہ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں موجود سب لوگ پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے، اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے نہ صرف لمبے بلکہ سخت اور دیو ہیکل جسم کے مالک ہوتے ہیں۔ اس طرح حال میں بیٹھے ہوئے افراد بھی لمبے قد اور سخت اور ورزشی جسم کے مالک تھے، اور صدیقی اور اس کے ساتھیوں کے قد و قامت، لباس اور ان کا انداز دیکھ کر حال میں موجود ہر فرد حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگ گیا، لیکن کوئی بولا نہیں۔ یس سر، کاؤنٹر پر موجود ایک بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی نے سب سے آگے موجود صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کالا سے کہو کہ دارالحکومت سے پرنس سماٹرا کے آدمی آئے ہیں، صدیقی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے ایک ایک لفظ کو صرف ادا نہ کر رہا ہو بلکہ لفظ کو دیوار پر کیلوں سے ٹھوک رہا ہو۔
اس آدمی نے ہونٹ بھینچے اور پھر سامنے موجود فون کا ریسیور اٹھا کر اس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کاؤنٹر سے راگو بول رہا ہوں باس، 4 صاحبان یہاں آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ دارالحکومت سے آئے ہیں اور پرنس سماٹرا کے آدمی ہیں۔ اس مونچھوں والے نے غور سے صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ یس باس۔ دوسری طرف سے بات سن کر اس مونچھوں والے نے ریسیور رکھ دیا اور سامنے کھڑے ایک مسلح آدمی کو اشارے سے بلایا۔ جی صاحب، گارڈ نے کہا، انہیں باس کے آفس چھوڑاؤ۔ مونچھوں والے نے کہا، آئیے جناب۔ اس گارڈ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مڑ گیا۔ صدیقی اور اس کے ساتھی اس آدمی کے پیچھے چلتے ہوئے ایک راہداری میں داخل ہوئے۔ وہاں آخر میں ایک دروازہ تھا جس کے باہر 4 مسلح افراد موجود تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ چاروں اس طرح چوکنا ہو گئے جیسے ان پر حملہ ہونے والا ہو۔ کاؤنٹر پر موجود راگو نے انہیں بھیجا ہے باس کے پاس۔ صدیقی سے آگے چلنے والے آدمی نے ان 4 مسلح افراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ان 4 کے تنے ہوئے چہرے نارمل ہو گئے۔ اپنا اسلحہ ہمیں دے دیں، اسلحہ اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا تو صدیقی نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی وجہ سے اس کے ساتھیوں نے بھی اپنا اپنا اسلحہ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ اوکے، اب آپ اندر جا سکتے ہیں، واپسی پر آپ کو یہ اسلحہ واپس مل جائے گا، اس آدمی نے کہا، اور صدیقی اسبات میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ان کی رہنمائی کرنے والا آدمی واپس مڑ گیا تھا، اس لیے صدیقی نے خود ہی دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جو آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ صدیقی اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں خاور اندر داخل ہوا تو اس نے مڑ کر دروازے کو نہ صرف بند کر دیا بلکہ اسے لاک بھی کر دیا۔ سامنے کرسی پر ایک درمیانے قد کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا رنگ کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ تھا۔ اس کا رنگ دیکھ کر واقعی اس بات پر ہنسی آتی تھی کہ ماں باپ نے اس کا نام سورج خان کیا دیکھ کر رکھا تھا۔ بیٹھو، کالے نے وہیں بیٹھے بیٹھے بڑے روبدار لہجے میں کہا، تمہارا رنگ تو کالا ہے لیکن کالے تو کئی ہو سکتے ہیں، البتہ کالا خان ایک ہی ہوگا۔ کیا تم واقعی کالا خان ہو؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں ہوں کالا خان، بولو پرنس سماٹرا نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کالے نے اور زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا، پرنس کو چند معلومات چاہیے جس کے لیے ہمیں یہاں تمہارے پاس آنا پڑا ہے۔ صدیقی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس کے ساتھی بھی جو اب تک خاموش کھڑے تھے بیٹھ گئے۔ فون پر بھی تو وہ پوچھ سکتا تھا، تمہیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کالے نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ بار بار اپنے لہجے کو سخت بنا رہا تھا تاکہ اس کا رعب آنے والوں پر پڑ سکے، اور شاید اسے بار بار غصہ اس لیے بھی آ رہا تھا کہ صدیقی اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر مروبیت کے تاثرات کے بجائے الٹا اس کے لیے تضحیک کے تاثرات نمایاں تھے۔ ان معلومات کو کنفرم بھی کرانا تھا، اس لیے ہمیں خود آنا پڑا، صدیقی نے کہا۔ کیسی معلومات؟ بولو، کالے نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ تم پرنس سماٹرا کو فون کر کے اس سے کنفرم کرا لو تاکہ تمہیں معلومات مہیا کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، صدیقی نے کہا۔ کاؤنٹر سے اطلاع ملنے پر میں نے کنفرم کیا ہے، تب ہی تم زندہ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ اب تک تمہاری لاشیں کسی پہاڑی غار میں پڑی سڑ رہی ہوتیں، کالے نے اپنے لہجے کو باروب بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بتا دو کہ تمہارے آفس سے کلب سے باہر جانے والا راستہ کون سا ہے، صدیقی نے کہا تو صرف سامنے بیٹھے ہوئے کالے کو ایک زوردار جھٹکا نہیں لگا بلکہ صدیقی کے ساتھیوں کو بھی جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ کالے نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ اس میں اتنی گھبراہٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ واپس اسی راستے سے جائیں جس راستے سے آئے ہیں۔ پرنس سماٹرا کا اصول ہے کہ وہ واپسی پر اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ راستہ کہاں ہے تاکہ بات چیت کے بعد ہم اس راستے سے واپس جا سکیں، صدیقی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی عام سی بات کر رہا ہو۔ تم نے اچانک یہ بات کر کے مجھے حیران کر دیا ہے۔ بہرحال میں بتاتا ہوں، کیونکہ پرنس سماٹرا سے ہمارے تعلقات بڑے پرانے چلے آ رہے ہیں، کالے نے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے عقبی راستے کے بارے میں تفصیل بتانا شروع کر دی۔ صدیقی نے چند سوالات کر کے مزید وضاحت پوچھی۔ تھینک یو، اگر اجازت دو تو ہم کنفرم کر لیں،
صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کنفرم سے کیا مطلب؟ کالے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سمجھاتا ہوں، بڑی معمولی سی بات ہے لیکن ہے بہت اہم، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میز کی سائیڈ سے ہو کر وہ کالے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کالا کچھ سمجھتا، صدیقی کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے اس کی گردن پر پڑا اور دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا فضا میں کلا بازی کھا کر ایک دھماکے سے واپس میز پر گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ صدیقی نے ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا اس کی گردن پر رکھ کر مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو کالے کا جسم ایک زوردار جھٹکا کھا کر ڈھیلا پڑ گیا۔ اب مشین پسٹل بھی تو واپس لینے ہیں، نعمانی نے کہا۔ ہاں، میرے پاس گیس پسٹل موجود ہے۔ تم سب اس کالے کو اٹھا کر عقبی راستے پر پہنچو، میں باہر موجود گارڈز کو بے ہوش کر کے اور اپنے مشین پسٹل کو لے کر فرنٹ کی طرف جاؤں گا اور جیپ کو عقبی راستے پر لے آؤں گا، لیکن جیپ کے آنے تک تم نے باہر نہیں آنا، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا گیس پسٹل نکال لیا۔ چوہان نے میز پر بے ہوش پڑے ہوئے کالے کو اٹھا کر کاندھے پر ڈال دیا اور وہ سب عقبی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ سب عقبی کمرے میں غائب ہو گئے تو صدیقی نے لاک کھول کر دروازہ کھولا اور آفس سے باہر آ گیا۔ دروازے کے ساتھ ہی ایک چھوٹی ٹیبل موجود تھی جس پر ان چاروں کے مشین پسٹل رکھے ہوئے تھے۔ صدیقی کا ہاتھ اس کی پشت پر تھا جس میں گیس پسٹل موجود تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر باہر موجود چاروں مسلح گارڈز نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو صدیقی نے پسٹل والا ہاتھ سیدھا کیا اور دوسرے لمحے کٹاک کٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی 2 رنگ کے کیپسول ان چاروں کے درمیان فرش سے ٹکرائے اور وہاں دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ صدیقی سانس روک چکا تھا، مگر گارڈز شاید اس معاملے کو سمجھ بھی نہ سکے تھے، اس لیے وہ چاروں آٹے کے خالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح نیچے فرش پر گرتے چلے گئے۔ صدیقی نے جھک کر ایک کا بازو پکڑا اور اسے تیزی سے گھسیٹتا ہوا آفس کے اندر لے گیا۔ گو اسے زیادہ طاقت لگانا پڑی کیونکہ اس نے سانس روک رکھا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ جو گیس فائر کی گئی ہے وہ جس قدر تیزی سے اثر کرتی ہے اتنی ہی تیزی سے فضا میں غائب بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے چند لمحوں بعد اس نے سانس لینا شروع کر دیا۔ پھر اس نے باقی تینوں گارڈز کو گھسیٹ کر آفس کے اندر ڈالا اور پھر دروازہ بند کر کے اس نے سائیڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے چاروں مشین پسٹل اٹھا کر کوٹ کی جیب میں ڈالے اور تیز تیز قدم اٹھاتا کلب کے ہال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کلب میں وہ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے نارمل انداز میں ہوتا ہے۔ ہال سے گزر کر وہ مین گیٹ سے باہر آیا اور پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی جیپ چکر کاٹ کر کلب کے عقبی سائڈ پر پہنچ گئی۔ وہاں کلب کے عقبی حصے میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ صدیقی جیسے ہی جیپ وہاں لے گیا، دروازہ کھلا اور چوہان کالے کو کاندھے پر لاد کر باہر آیا اور پھر عقبی سیٹوں کے نیچے اسے ڈال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نعمانی، چوہان اور خاور تیزی سے جیپ میں سوار ہو گئے اور صدیقی نے جیپ آگے بڑھا دی۔ ایسے راستوں سے جانا جہاں چیکنگ نہ ہو، سائیڈ سیٹ پر بیٹھے نعمانی نے صدیقی سے کہا۔ ہاں، ایسا ہی کر رہا ہوں، صدیقی نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور جیپ تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ بغیر کسی مداخلت کے اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے اور کالے کو تہ خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ میں اس کالے سے پوچھ گچھ کروں گا، تم نے عقبی طرف نگرانی کرنی ہے۔ جیسے ہی کالے کے اغوا اور اس کے گارڈز کی بے ہوشی سامنے آئے گی تو وہاں ایک طوفان آ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح ہمارا سراغ لگا کر یہاں تک پہنچ جائیں۔ صدیقی نے کہا تو سب سر ہلاتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ چوہان اور خاور اسی تہ خانے میں موجود رسی کے بنڈل سے کالے کو کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ چکے تھے تاکہ صدیقی کو یہ کاروائی نہ کرنی پڑے۔ اس لیے صدیقی نے آگے بڑھ کر کالے کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب کالے کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے تو صدیقی نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مشین پسٹل نکال کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد کالے نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم صرف کس مسا کر رہ گیا۔ پھر اس کی نظریں سامنے بیٹھے صدیقی پر جم گئیں۔
صدیقی خاموش بیٹھا رہا۔ پھر کالے نے حیرت بھری نظروں سے پورے تہہ خانے کو دیکھا اور بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم دراصل کون ہو؟ کالے نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں واقعی پرنس کا ساتھی ہوں، تم نے خود ہی تو فون کر کے اس سے پوچھا تھا، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا اور مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے اور میرے آدمیوں نے تمہیں کیوں نہیں روکا؟ کالے نے یک لخت سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تمہارے آدمیوں کو شاید ابھی تک علم ہی نہ ہو سکا ہوگا کہ تم وہاں سے چلے گئے ہو، اسی لیے تو عقبی راستے کے بارے میں تم سے معلومات حاصل کی تھیں، اور یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، ہمارے سے مطلب پرنس کا۔ صدیقی نے کہا۔ پرنس کا ہیڈ کوارٹر اور یہاں کاروش میں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پرنس تو دارالحکومت میں رہتا ہے، کالے نے کہا۔ ہاں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پرنس کا تمام تر روب ہماری وجہ سے ہی ہے۔ اگر آج ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں تو چوتھے روز اس کی لاش گٹر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو، یہ پر اسراریت چھوڑو، کالے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم نے دارالحکومت میں پیشہ ور قاتل گوبز کے ذریعے اسلحہ سپلائر فضل خان کو ہلاک کرایا۔ فضل خان حساس اور جدید اسلحہ سپلائی کرتا تھا اور تمہاری وجہ سے اس کے اسلحے کے 2 بڑے ذخیرے پکڑے گئے۔ تمہاری اس سے دشمنی کی وجہ؟ صدیقی نے کہا تو کالا بے اختیار چونک پڑا۔ تم فضل خان سے تعلق رکھتے ہو؟ کالے نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ تم اسے چھوڑو کہ ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں اور کس سے نہیں، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ صدیقی کا لہجہ یک لخت بے حد سخت ہو گیا۔ کیا پوچھا ہے تم نے؟ کالے نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صدیقی نے گود میں پڑا ہوا مشین پسٹل اٹھایا اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کالے کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے تہہ خانہ گونج اٹھا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلنے کا انداز ایسا تھا جیسے گولیاں اس کے سینے پر پڑی ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ البتہ گولیوں نے اس کے دائیں کان کی لو اڑا دی تھی اور اس میں سے خون قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا، اور کالا سر اس طرح جھٹک رہا تھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور اسے کان میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ سنو، اب اگر سوال کا جواب نہ دیا تو پورا کان اڑا دوں گا، اور جب تک سوال کا جواب نہیں دو گے تمہارے کان، تمہاری ناک، باری باری تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کی تمام ہڈیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ بولو، جواب دو، صدیقی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مجھے باس سٹانگر نے حکم دیا تھا، کیونکہ فضل خان نے سینٹرل انٹیلیجنس کے انسپیکٹر شرافت کے ذریعے سٹانگر اور میرے اسلحے کو اوپن کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن انسپیکٹر شرافت کے ساتھ صرف رقم کا وعدہ کیا، لیکن ہم نے اسے نقد رقم دے دی تو اس نے فضل خان پر ریڈ کرا دی۔ لیکن پھر فضل خان نے شاید گروپ سے غداری کرنے کی کوشش کی، جس پر باس سٹانگر نے مجھے حکم دیا کہ فضل خان کو فوری طور پر راستے سے ہٹایا جائے، جس پر میں نے گوبز کو ہائر کیا اور گوبز نے کام کر دیا، کالے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ اب تیر کی طرح سیدھا ہو گیا تھا۔ کس گروپ کی بات کر رہے ہو؟ صدیقی نے چونک کر پوچھا تو کالا بھی اس طرح چونک پڑا جیسے اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ گروپ؟ میں نے تو کسی گروپ کی بات نہیں کی، کالے نے کہا، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اب جان بوجھ کر اسے چھپا رہا ہے۔ تم نے ابھی کہا ہے کہ فضل خان نے شاید گروپ سے غداری کی ہے، صدیقی نے کہا۔ میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ باس سٹانگر کے حکم پر میں نے یہ کام کیا تھا اور بس، کالے نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہارا باس سٹانگر یہاں کاروش میں رہتا ہے یا کہیں اور؟ صدیقی نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو صرف اس کا فون آتا ہے، کالے نے جواب دیا تو دوسرے لمحے صدیقی نے گود میں پڑا ہوا مشین پسٹل بجلی کسی تیزی سے اٹھایا اور تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کالے کے حلق سے یکے بعد دیگرے چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کا پورا کان غائب ہو گیا تھا۔ اب اگر غلط بیانی کی تو دوسرا کان، ناک، آنکھیں اور ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، اس لیے سچ بولو، صرف سچ، صدیقی نے غراتے ہوئے کہا۔ میں سچ بول رہا ہوں، مجھے مت مارو، کالے نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ کہاں سے سٹانگر؟ بولو، صدیقی نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ وہ سرحدی شہر دارش میں رہتا ہے۔ دارش میں؟ مجھے بس اتنا معلوم ہے، دارش میں رہتا ہے وہ، کالے نے چیخ چیخ کر بولتے ہوئے کہا، اور اس نے اس انداز میں چیخنا شروع کر دیا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ شاید اس کا ذہنی توازن واقعی ختم ہو چکا تھا۔ صدیقی نے اس کی حالت دیکھی تو مشین پسٹل کا رخ اس کے سینے کی طرف کر کے فائر کھول دیا
اور کالے کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو صدیقی نے ایک طویل سانس لیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر کالے کی لاش پر ڈالی اور پھر مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ برآمدے میں موجود تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ختم کر دیا اسے؟ نعمانی نے کہا۔ ہاں، اس کا ذہنی توازن اچانک ختم ہو گیا تھا۔ صدیقی نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ معلوم بھی ہو سکا ہے یا صرف فضول مشق ثابت ہوئی ہے؟ نعمانی نے کہا۔ نہیں، ایک اہم بات سامنے آئی ہے۔ چوہان اور خاور کو بلاؤ تاکہ اس پر کھل کر بات ہو سکے، صدیقی نے کہا تو نعمانی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے لمبے قد اور بھاری جسم کے مالک گریٹ لینڈ نژاد آدمی نے نظریں گھما کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سٹانگر بول رہا ہوں، گریٹ لینڈ نژاد نے کہا۔ کاروش سے ڈیمی بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو سٹانگر چونک پڑا کیونکہ وہ ڈیمی کو نہیں جانتا تھا۔ کون ہو تم اور کیوں فون کیا ہے؟ سٹانگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، میں کاروش کے کالا کلب کا اسسٹنٹ مینیجر ہوں۔ چیف کالے کے بارے میں آپ کو رپورٹ دینی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو سٹانگر ایک بار پھر چونک پڑا۔ کالے کے بارے میں کیا رپورٹ دینی ہے؟ وہ خود کہاں ہے؟ سٹانگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ باس، کالے کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان کی لاش کاروش کے ایک ویران علاقے سے ملی ہے، دوسری طرف سے ڈیمی نے کہا تو سٹانگر بے اختیار اچھل پڑا۔ کالا کو ہلاک کر دیا گیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سٹانگر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں چیف، باس کالا کی لاش پولیس ہسپتال میں موجود ہے، ڈیمی نے جواب دیا۔ ویری بیڈ نیوز، لیکن کس نے ایسا کیا ہے اور کیوں؟ سٹانگر نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ چیف، میں نے آپ کو فون کرنے سے پہلے انکوائری کی ہے۔ اس انکوائری کے مطابق 4 لمبے چوڑے افراد ایک بڑی جیپ میں سوار ہو کر کلب پہنچے اور پھر وہ چاروں کاؤنٹر پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ وہ باس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ پرنس سماٹرا کے آدمی ہیں۔ کاؤنٹر سے فون پر باس سے بات کی گئی اور پھر وہ چاروں آفس میں پہنچ گئے۔ پھر کافی دیر بعد جب ایک ضروری کام کے لیے باس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو کسی نے انٹرکام کا ریسیور نہ اٹھایا، جس پر ایک آدمی وہاں بھیجا گیا تو اس نے بتایا کہ چاروں باڈی گارڈز آفس کے اندر بے ہوش پڑے ہیں اور باس کالا غائب ہیں، جبکہ عقبی راستہ کھلا ہوا تھا اور وہ چاروں آدمی بھی غائب تھے اور ان کی جیپ بھی۔ اب سے 2 گھنٹے پہلے ہمیں پولیس کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ باس کالے کی لاش ویران علاقے سے ملی ہے۔ میں خود وہاں گیا۔ باس کالا کا دایاں کان غائب اور سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ اس سے واضح ہے کہ باس کالا پر کچھ پوچھنے کے لیے تشدد کیا گیا ہے اور ان کا کان کاٹا گیا ہے، اور جب باس کالا نے کچھ بھی نہ بتایا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا، ڈیمی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری سیڈ، لیکن یہ چاروں افراد تھے کون؟ کہاں سے آئے تھے اور کیوں انہوں نے یہ واردات کی ہے؟ سٹانگر نے پوچھا۔ چیف، مجھے معلوم تھا کہ آپ نے یہ بات پوچھنی ہے، اس لیے میں نے اس بارے میں بھی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ چاروں افراد دارالحکومت سے ایک بڑی جیپ میں سوار ہو کر آئے ہیں۔ جیپ پر دارالحکومت کی نمبر پلیٹ موجود تھی۔ ان چاروں کے حلیے کلب والوں سے معلوم کر کے میں نے دارالحکومت میں اسے خاص لوگوں سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ان چاروں کا تعلق ایک سرکاری ایجنسی 4 سٹار سے ہے اور یہ اسلحے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیڈر کا نام صدیقی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ فضل خان کی ہلاکت کے بعد حرکت میں آئے ہیں۔ آپ بھی محتاط رہیں، ڈیمی نے کہا۔ میں محتاط رہوں؟ کیوں؟ میرا فضل خان سے کیا تعلق ہے؟ سٹانگر نے چونک کر کہا۔ باس کالا پر تشدد کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ فضل خان کو معلوم تھا کہ باس کالا از خود کچھ نہیں ہے اور اسے آپ کی سرپرستی حاصل ہے۔ انہیں بھی یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی، ڈیمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے حلیے کیا ہیں؟ تفصیل بتاؤ، سٹانگر نے ایک خیال کے تحت پوچھا تو ڈیمی نے باری باری چاروں کے حلیے تفصیل سے بتا دیے۔ جیپ کا رجسٹریشن نمبر کیا ہے؟ سٹانگر نے پوچھا تو ڈیمی نے نمبر بھی بتا دیا۔ اوکے، تم تو کالے سے بھی زیادہ ہوشیار اور تیز ہو، اس لیے کالے کی جگہ آج سے تم سنبھالو گے اور ساتھ ہی ان لوگوں کو تلاش کرو گے۔ میں بھی خیال رکھوں گا۔ ابھی ہم نے حساس اسلحے کی 4 شپمنٹس دارالحکومت بھجوانی ہیں، سٹانگر نے کہا۔ تھینکس چیف، آپ فکر مت کریں، میں سب ٹھیک کر لوں گا اور میں انہیں بھی ڈھونڈ نکالوں گا،
ڈیمی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو سٹانگر نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ سرحدی شہر دارش میں رہائش پذیر تھا۔ یہ شہر کافرستان اور پاکیشیا کی پہاڑی سرحد پر واقع تھا، جبکہ دارش سے کافرستان میں داخل ہو جاؤ تو وہاں ایک پہاڑی شہر چاندی گڑھ آتا تھا۔ چاندی گڑھ دارش سے زیادہ بڑا شہر تھا اور سٹانگر اور اس کے ساتھی ایک خفیہ پہاڑی راستے سے وہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ سٹانگر گریٹ لینڈ نژاد تھا، لیکن گزشتہ 10-12 سالوں سے وہ سنگلاخ پہاڑی علاقے میں مقیم تھا۔